اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مصطفیٰ سیدنا آمینہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں، ایک روز میں یعنی نیند میں تھی۔ خواب میں کسی نے کہا، کیا جانتی ہیں کہ آپ اس امت کے سردار اور نبی کی والدہ بننے والی ہیں؟ ان کی ولادت کے وقت نور روشن ہوگا جس سے بصرہ اور شام کے محلات چمک جائیں گے۔ جب ولادت ہو تو ان کا نام محمد رکھیے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ عنقریب آپ کے ہاں بیٹا ہوگا، اس کا نام احمد رکھیے، وہ تمام جہانوں کے سردار ہیں۔ محدثین ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ ولادت باسعادت کا وقت آیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت اور تمام آسمانوں کے دروازے کھول دیں۔ اس روز سورج عظیم نور میں لپیٹا گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت افزائی میں اس سال تمام عورتوں کے ہاں لڑکے ہی پیدا ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، خواب میں کسی کہنے والے نے کہا، اے آمینہ، آپ تمام جہانوں کے بہتر کی والدہ بننے والی ہیں۔ جب ولادت ہو تو ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھیے اور اپنا معاملہ چھپائیے۔ مزید فرماتی ہیں کہ جب ولادت کا وقت آیا میں گھر میں اکیلی تھی۔ حضرت عبداللہ مطلب رضی اللہ عنہما طواف کرنے گئے تھے۔ یہ پیر کا دن تھا۔ میں نے دل دہلانے والی آواز سنی، پھر مجھے جیسے لگا کہ جیسے ایک پرندے نے سفید پروں سے مجھے مس کیا ہو۔ اس سے میرا خوف جاتا رہا۔ پھر سفید رنگ کا شربت لایا گیا، شاید یہ دودھ تھا۔ مجھے پیاس لگی تھی، میں نے شربت پیا تو مجھ سے بلند نور روشن ہو گیا۔ پھر لمبے قد کی عورتوں نے مجھے گھیرے میں لے لیا۔ میں سمجھی کہ یہ عبد مناف کی خواتین ہیں۔ ابھی میں تعجب میں تھی کہ انہیں میرے بارے میں کیسے علم ہوا۔ ان میں سے ایک بولی، میں آسیہ ہوں۔ دوسری نے کہا، میں مریم بنت عمران ہوں، اور بقیہ خواتین کی طرف اشارہ کر کے بتایا، یہ حورین ہیں۔ میری حالت دشوار ہو رہی تھی۔ عجیب سی آوازیں مجھے بار بار خوفزدہ کر رہی تھیں۔ اتنے میں دیکھا زمین سے آسمان تک سفید دجاج، ایک قسم کا ریشمی کپڑا لٹکا دیا گیا، اور کچھ لوگ چاندی کے برتن لیے ہوئے کھڑے تھے۔ مجھے پسینہ آ رہا تھا جس کی بوندیں موتی جیسی اور خوشبو مشک جیسی تھی۔ میں کہہ رہی تھی، کاش حضرت عبدالمطلب تشریف لے آتے۔ پھر اچانک پرندوں کا ایک گول، جن کی چونچیں زمرد اور پر یاقوت کے تھے، میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ اس وقت اللہ پاک نے میری آنکھوں سے پردے اٹھا دیے۔ مجھے زمین کے مشرق و مغرب نظر آ رہے تھے۔ میں نے دیکھا 3 پرچم ہیں، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور تیسرا کعبے کی چھت پر گاڑا گیا۔ اب وقت ولادت آیا۔ خواتین نے مجھے گھیرے میں لے لیا۔ کچھ دیر کے لیے مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ شہادت والی انگلیاں آسمان کی طرف اٹھائے حالت سجدہ میں تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا، ولادت کے وقت مجھ سے نور نکلا جس سے زمین کے مشرق و مغرب روشن ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ میں نے اس نور سے شام کے محلات دیکھ لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک صاف پیدا ہوئے۔ سیدنا آمینہ فرماتی ہیں، پھر آسمان سے ایک بادل نے اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھانپ لیا اور مجھ سے اوجھل کر دیا۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب کی سیر کرواؤ، انہیں سمندر میں لے جاؤ تاکہ تمام مخلوق ان کا نام
حلیہ اور اوصاف جان لیں، سب کو معلوم ہو جائے کہ یہ ماہی ہیں جو شرک کو مٹائیں گے۔ پھر جلد ہی وہ بادل چھٹ گیا۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے، آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، پھر میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریشم کے سبز کپڑے میں لپیٹے ہوئے ہیں اور اس سے پانی ٹپک رہا ہے۔ کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا تھا، واہ واہ کیا خوب! محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا۔ کائنات کی کوئی چیز نہیں جو ان سے قبضہ اقتدار اور غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ اب میں نے چہرہ انور دیکھا جو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور بدن مبارک سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبزمرد کا طشت یعنی تھال، اور تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور میرے سپرد کر دیا۔ سبحان اللہ۔